الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سید الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا سر اللہ المخزون در اللہ المکنون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون مأوانا ملجانا سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سبحان اللہ لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا وسلموا على النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جبل حسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك یا نبی الحرمین و یا امام القبلتین و یا وسیلتنا فی الدارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں،
دل سے دعا کیجئے کہ خلاق آدم جل وعلا شانہ وعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت پر مبنی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں بعد اس کے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی مجھے بیان کرنے کے بعد آپ کو سننے کے بعد فریقین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں محترم المقام جناب محمد رمضان قادری صاحب کا اور ان کے رفقاء کا، بانیان محفل کا، کہ جنہوں نے مجھے آج اس خوبصورت محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں سے پیاری بیٹی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ آپ سب تشریف لے کے آئے، آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے بعد میری جماعت اہل سنت کے ایک نامور خطیب عالم دین آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ میں تو مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سے ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، سبحان اللہ۔ چونکہ شاید آپ کو گفتگو اس طرح سننے کی عادت نہ ہو، لیکن تحمل کے ساتھ تھوڑا سا چلیں گے تو آج ہم اسی آیت سے سیدہ زہرا پاک کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ خود بے مثال ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام بھی بے مثال ہے۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ کسی سے مانگ کر نہیں جی رہا، یہ ہم ہیں جو اس سے مانگ کے زندگی کا پل پل گزارتے ہیں۔ وہ قیوم بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ حیران کن تعارف یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسا مالک و خالق ہے جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے اور نہ کبھی نیند آتی ہے۔ وہ اونگنے سے بھی بے نیاز ہے، وہ نیند سے بھی بے نیاز ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کی صفت میں شامل نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین اور زمینوں میں ہے، سب کا وہ بلا شرکت غیر مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ اسی کے دسترخوان کرم پر
اپنے بھی پلتے ہیں بیگانے بھی پلتے ہیں، جو مانتا ہے اسے وہ ان کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانتا اسے اس کو بھی وہ رات کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ حضور والا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا اظہار فرمایا ہے۔ اس کے بعد جملہ شروع ہوتا ہے من کون ہے، من ذا الذی کون ہے وہ، کس کی حیثیت ہے، کس کے پاس طاقت ہے، کس کی یہ جرت ہے کہ یشفع سفارش کرے عندہ اس کے پاس۔ آیت کے اس حصے کو پڑھ کر میرے مخالفین جتنے بھی ہیں ان کا تعلق جہاں سے بھی ہے، جو بھی نام ہے، مجھے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن من ذا الذی یشفع عندہ پہ بریک لگا کر گھنٹوں تک وہ ہمارے عقیدے کے خلاف گفتگو کرتے ہیں۔ ہم بہت آرام سے سنتے ہیں، ہم لڑنے والی قوم تو ہے ہی نہیں، ہم تو ہمیشہ محبتیں بانٹتے ہیں، لیکن کبھی تو کوئی نوجوان اٹھے گا نا، کبھی مولوی صاحب سے پوچھے گا تو صحیح حق تو رکھتا ہے۔ آج پیغام تو میں دے جاؤں گا، آج نہیں تو کل کوئی تو جرت کرے گا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھے گا من ذا الذی یشفع عندہ پہ کلام ختم ہو گیا، جملہ مکمل ہو گیا، عندہ کے آگے کچھ بھی نہیں، آیت کا اختتام ہو گیا۔ اگر ہو گیا اختتام تو قرآن کھول کے دکھا دو، اگر اختتام نہیں ہوا تو اگلا حصہ بھی پڑھو نا کہ الا باذنہ، کس کی جرت ہے کہ اس کی بارگاہ میں سفارش کرے، کس کی جرت ہے کہ اس کی بارگاہ میں عرض کر کے کسی کو چھڑوا کر دوزخی کو جنت میں لے جائے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ الا باذنہ، الا حروف استثنائیہ میں سے ہے، سوائے اس کے جس کو اس نے خود اذن عام دیا ہے، کہ کسی اور کی جرت تو نہیں ہے کہ میری بارگاہ میں لب کشائی کرے، لیکن محبوب تیرے ساتھ پیار اتنا ہو گیا ہے، تو کہتے جانا میں بخشتا اب میں اپنی گفتگو کو اور سمیٹوں گا تاکہ بہت جلد جو دل کے اندر تمنا ہے میں وہاں تک پہنچ سکوں۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ خواتین نے اپلیکیشن موو کی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، ہم بھی تو بیٹیاں ہیں، ہمارا حق نہیں بھی بنتا تو اپنی بیٹی زہرا کے صدقے میں روز آپ لوگوں کو مردوں کو لیکچر سناتے ہیں، 8 دن میں کوئی ایک دن تو ہمیں بھی عطا فرما، ہمارا بھی تو حق بنتا ہے۔ اپنی زہرا کا صدقہ ہم کنیزوں کو یہ خیرات عطا کر دی جائے تو حضور نے ایک دن کا انتخاب کر دیا۔ حضور خواتین کے اجتماع میں خطاب کے لیے تشریف لے گئے، فقط خطاب نہیں کرنا تھا، آپ نے خواتین کے ذریعے پوری امت کو کوئی پیغام بھی دینا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں ایک مثال عرض کر دوں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، لیکن ہم جس سطح کے ذہن رکھتے ہیں، جس سطح کے لوگ ہیں ہمیں اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ قادری صاحب قبلہ پورے پاکستان میں ان کے تعلق ہیں، یہ کسی منسٹر کو بلاتے ہیں یہاں پہ کبیر والوں، تو ساتھیوں کی کچھ ڈیمانڈز ان کو بتا دیں،
کہ اس علاقے میں ہمیں ڈسپینسری چاہیے، اس علاقے میں سکول سرے سے نہیں ہے، پرائمری دے دیں۔ 2-3 باتیں ان کے گوش گزار کر دی جاتی۔ جس دن وہ آتا ہے منسٹر، وہ اپنی گورنمنٹ سے یہ تینوں چیزیں منظور کروا کے لاتا ہے، اور جب اسٹیج پہ آتا ہے تو وہ تینوں مطالبوں کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ سکول بھی دے رہے ہیں، ڈسپینسری بھی دے رہے ہیں، اور جو تیسری چیز بھی تم نے مانگی وہ بھی ہم دے رہے ہیں۔ اتفاق سے موقع پر